السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 6 اور 7 ہم نے گزشتہ کلاس میں اس کی تلاوت کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا۔ اعد اللہ، یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ اور عین دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو پروناؤن کر کے بتاتی ہوں کہ حمزہ کے مخرج کی کیا آواز نکلتی ہے اور عین کے مخرج کی کیا آواز نکلتی ہے۔ حمزہ کے لیے ہم بولتے ہیں حمزہ زبر ا، جبکہ عین کے لیے ہم بولتے ہیں عین زبر ا۔ یہ دو آوازیں نکلتی ہیں۔ ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو بنے گا اعد اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا اعد اللہ تو اس نے دونوں کو عین کی شیپ دے دی، یا اس کو کوئی عد اللہ پڑھے گا تو اس نے عین پڑھا ہی نہیں، اس لیے ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو الگ الگ کر کے بتاتی ہوں۔ اعد اللہ، اعد اللہ، لیکن اتنے آرام سے نہیں پڑھنا کہ دونوں کے درمیان میں لمبا فرق پڑ جائے۔ اسے ہم پڑھیں گے اعد اللہ۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس یہ موجود ہے، آیات اللہ۔ اب دونوں میں فرق دیکھیں آپ، اعد اللہ اور آیات اللہ، یہ فرق ہے پر اور باریک کا۔ لہم عذابا، لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ۔ لہم، اچھا اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لاہم، اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو چینج کر دیں کیونکہ ایسا پڑھنے سے ہم بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب نہیں رکھا ہوا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ معنی مثبت اور منفی میں جا کے غلط ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو آپ نے لاہم کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ جب بھی لام پہ زبر ہو تو اسے آپ لا ہی پڑھ سکتے ہیں، لام کے نیچے زیر ہو تو آپ اس کو لی پڑھ سکتے ہیں لیکن لمبا نہیں کر سکتے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے لہم، ٹھیک ہے۔ لہم عذابا شدیدا، یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ چلیں میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اخفاء کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز پکی بٹھا لینی ہے، ایک ہوتا ہے نون ساکن، یعنی کہ جس نون کے اوپر ساکن ہو، یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ کسی قاعدے کے تحت یہاں پہ میم آ گیا ہے، یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن تو اسے کہتے ہیں، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو۔ اس کو نون تنوین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے دو زبر میں نون کی آواز آتی ہے یا دو زیر میں نون کی آواز آتی ہے۔ کیسے؟ جیسے با دو زبر بن، آپ کو آئی نون کی آواز، جیسے دال دو زبر دن، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ تنوین کے بعد شین آیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے، جیسا کہ یہاں پہ تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے، جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے، تو حروف اخفاء 15 ہیں۔ میں نے یہ کافی دفعہ قاعدہ کروا چکی ہوں، بورڈ پہ بھی سمجھا چکی ہوں، میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حروف اخفاء کون کون سے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہیے تو آپ پیچھے کسی ایک لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، کون کون سے؟ تا سا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا، فا قاف کیف،
یہ 15 حروف اخفا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے. تو اس صورت میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن چھپا کے بھی پڑھتے ہیں. چھپاتے کیسے ہیں؟ عذابا شدیدا فاتقوا اللہ، ایسے چھپاتے ہیں عذابا. اب میں نے اس کو عذابن ایسے نہیں پڑھا کیونکہ میں نے اخفا کا قاعدہ ادا کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد آپ نے بھی ادا کرنا ہے. فاتقوا اللہ. اچھا جی، موٹا قاف ہے یہ اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے تو پھر پیش کی وجہ سے لفظ اللہ پر پڑا جائے گا، لیکن قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑا جائے گا خواہ اس پہ کوئی بھی حرکت ہو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. یا اولی، یا کے اوپر آپ کو جو کھڑی زبر اور مد نظر آ رہی ہے اس کی مقدار 3 حرکات عربیہ ہے، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. واو کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اور یا اولل نہیں پڑھنا آپ نے، اگر واو پہ ساکن ہوتا تو یہ یا اولل بنتا، یہ ہے یا اولل. اولل واو ختم. الباب وقف کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس 3 ڈاٹس آ گئے ہیں، یہاں پہ بھی 3 ڈاٹس ہیں. ان کا بھی ایک قاعدہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. جب کبھی آپ کو 3 ڈاٹس نظر آئیں تو آپ دیکھنا تھوڑا سا آگے جا کے مزید 3 ڈاٹس آئیں گے، یعنی یہ 3 ڈاٹس آگے پیچھے ہی آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو پہلے 3 ڈاٹس پہ رک جائیں، اگر نہیں رکنا تو دوسرے 3 ڈاٹس پہ ضرور رکیں. اگر آپ نے یہاں پہ رکنا ہے تو یہاں آپ نے نہیں رکنا، یعنی ایک نہ ایک پہ رکنا ضروری ہے، دونوں پہ رکنا جائز نہیں ہے. اور دونوں کو رکے بغیر آگے پڑھتے ہوئے جانا تو بھی جائز نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ رک گئے، اب یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے. الذین آمنوا قد انزل اللہ، سمجھ آیا؟ میں یہاں پہ نہیں رکی. قد دال پہ کلکلا ہو رہا ہے، ادھر الباب پہ بھی کلکلا ہے کیونکہ کلکلا کے لیے قاف طا با جیم دال یہ 5 حروف ایسے ہیں ان پہ وقف آ جائے، ساکن آ جائے تو وہاں پہ کلکلا ضروری ہے. قد انزل اللہ، یہاں پہ ہو گیا جی اخفا کا قاعدہ. یہاں پہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم رسولا. یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، غنہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے. رسولا، یہ جو آپ کو خاص آواز آئی ہے آئیں، یہ غنے کی آواز ہے. رسولا یتلو علیکم، آئین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. آیات اللہ، پھر سے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے. مبینات لیخرج الذین، اچھا جی، مبینات نون کھڑی زبر نا، اسے آپ نے ادا کرنا ہے. تنوین کے بعد آیا ہوا ہے لام، تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ کا ایک قاعدہ ہوگا، لیکن اگر تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کا مطلب یہ تنوین کی آواز ختم ہوگی، لام کی آواز صرف آئے گی. کیسے؟ مبینات لیخرج الذین، لام کو لی ہی پڑھنا ہے، لی نہیں پڑھنا آپ نے، لام زیر لی. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد ان 7 حروف میں شامل ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں. پر پڑھے جانے والے جو 7 حروف ہیں وہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا. اب میں نے حروف کو ادا کرتے ہوئے بھی پر پڑھا ہے کیونکہ یہ حروف ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. صالحات، ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے. من الظلمات الى النور،
زوا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا. الن نور. اچھا جی، یہاں پہ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ہم نے یہاں پہ وقف کیا یعنی کہ ہم رک گئے تو را ساکن ہو گئی. ساکن ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے پیش موجود ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو غنہ کیسے ہوگا؟ وَمَن يُؤْمِن. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتا ہے. وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ. یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے. جنات تجری. اچھا جی، نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے. غنہ بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے. پہلے غنہ کریں گے اور پھر کھڑی زبر ادا کریں گے. کیسے؟ جنات. یہ ہم نے غنہ بھی ادا کیا اور کھڑی زبر بھی. تجری من تحتها الانہار. ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. یہاں پہ اخفا کرنا ہے اور یہاں پہ اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے. اخفا تب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہا حروف اخفا میں شامل نہیں ہے. انہار اور یہ من تحتها الانہار خالدین فیہا. خالدین. خا کو پر پڑھنا ہے اور کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ خا کے اوپر کھڑی زبر ہے. یہ ہے خا اور یہ ہے ہا. خالدین اور یہ فیہا. ٹھیک ہے، ادا کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا آپ کو. ابدا. وقف کی وجہ سے 2 زبر 1 زبر اور الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. قد احسن اللہ. پھر سے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا اور ہا کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اس کو نہیں پڑھنا، اس کو اخ بھی نہیں پڑھنا. احسن اللہ اور لفظ اللہ کو ہمیشہ کی طرح پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لہو. ہا الٹا پیش ہو. اس کی آواز سینے کے اندر سے نکلے گی. گلے کا آخری حصہ، حلق کا آخری حصہ. رزقا. اچھا جی، را باریکی سے پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور موٹا قاف، قاف موٹا ہی پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ وہ حروف میں سے شامل ہے قاف جو پر پڑھا جاتا ہے. رزقا. دیکھیں اگر اس کو ہم باریک پڑھیں گے تو یہ بنے گا رزق، وہ لفظ ہی کچھ اور بن جائے گا. یہ ہے رزقا کیونکہ ہمارے پاس قاف 2 قسم کے ہیں، ایک موٹا قاف اور ایک باریک قاف. یہاں تک ہمارا آج کا سبق کافی ہے. ویسی آگے ایک آیت اور رہتی ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورا قرآن درست پڑھنا ہے، تھوڑا پڑھنا ہے لیکن ٹھیک پڑھنا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں تجوید میں آج ہمارے پاس کیا ہے سیکھنے کے لیے. آئیے تجوید کلاس میں. ہاں جی، آج ہم نے کرنا ہے مخرج نمبر 15. ہمارے مخرج بہت تھوڑے سے رہ گئے، 3 یا 4 مخرج رہ گئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف 3 مخرج اور رہ گئے ہیں. تو اگر آپ نے پیچھے سے نہیں کیے تو ساتھ ساتھ کر لیں کیونکہ آپ کی تجوید کورس مکمل ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مخرج کے ذریعے حرف کے نکل مخرج کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. مخارج پڑھنے کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا. آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 15 اور اس مخرج کا نام ہے ثنایا علیہ و نیچے والا ہونٹ. ثنایا علیہ و نیچے والا ہونٹ. ٹھیک ہے، جب ثنایا علیہ کا سرا نیچے والے ہونٹ کے شکم سے لگے. شکم کہتے ہیں تر حصے کو. ٹھیک ہے، تر حصے کو کہتے ہیں شکم یا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. جب ثنایا علیہ کا سرا یعنی اوپر والے 2 دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹوں کے شکم سے لگے یا کنارے سے لگے یا تر حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. جیسا کہ فا کی مثال ہے نف. اب جہاں پہ آپ کا مخرج فا رک رہا ہے وہی آپ کے مخرج نکلنے کی جگہ ہے. آپ لکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے پریکٹس ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس حرف کا مخرج کہاں پہ ہے. نفسن، نفعل. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ فا کا مخرج کون سا ہے.
فا کو حرف شفویہ کہتے ہیں، یہ آپ ضرور نیچے لکھا کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم 2 قسم کے مخرج سیکھ سکتے ہیں، لام کو بھی ساکن کیا ہوا ہے، فا کو بھی۔ فا کا مخرج تو یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ ثنایا علیہ و نیچے والا ہونٹ۔ اب ہم نے کہا نف، یہ تو ہو گیا فا کا مخرج۔ ہم کہیں گے عل، تو یہ ہو گیا لام کا مخرج، یعنی کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے تو لام ادا ہو رہا ہے۔ امید ہے آج کی اس کلاس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نیک سبق کے ساتھ اور تجوید کے نئے رول کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔